السلام علیکم جی عائد صاحب. السلام ملک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ ٹھیک شکر ہے عائد جی، صاحب، آپ کی خیریت صحت کیسی ہے؟ السلام علیکم جی خواتین و حضرات، گپ شپ ود اسمن یار ملک کے ساتھ چھٹی ایپیسوڈ ہے عائد صاحب جی، چھٹی ساتویں ہے نا. 6 یا 7 ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا دوست اسفن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اچھا جی عائد صاحب، ہمارے پاس پھر ان کا شکریہ جی، یہ اپنا قیمتی وقت کے ساتھ ہمارے ساتھ جانا آئے ہیں. عائد صاحب آج مجھ سے ایک بندہ نے سوال کیا ہے، جی جی، پہلے فرمائیے. تو وہ اس کا جواب مانگیں گے آپ سے، اچھا جی، اس کے بعد عائد صاحب پھر آپ کا جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی خواتین حضرت، کل ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ ہم نے نہیں اپلوڈ کی، 2 دن سے آپ سے غیر حاضری بھی تھی. پشتوں تو عائد صاحب خود موجود نہیں تھے. کل پھر ہم نے ویڈیو بنائی تو مگر کچھ مسائل کی وجہ سے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے، وہ بھی ضائع ہوگی ہماری ویڈیو. جی، نہیں انشاءاللہ آج کور کر دیں گے. آج انشاءاللہ کور کر دیں گے. آج آپ کو اچھا کنٹینٹ اور اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پورا پاک ازمی والا جو ہمارا ایپیسوڈ چل رہا ہے وہ بتائیں گے. سب سے پہلے عائد صاحب سے ایک سوال پوچھیں گے، اس کے بارے میں سوال نہیں ہے وہ ہم ایسے مشورہ لیں گے، ان کی رائے لیں گے کہ یہ اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں. ہمارا جی ٹاپک، ہم ان سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں. عائد صاحب ایک سوال ہے آپ سے، جی جی، فرمائیے. ہم اپنے لیے وکیل اور جو دوسروں کے لیے جج کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ آج واقعہ ایسا ہوا ہے یونیورسٹی میں جس سے جو ہے نا میرا بڑا دل ایسے ہوا ہے. تو ہم اپنے لیے وکیل ہیں، دوسروں کے لیے جج ہیں. ہم کبھی کہتے ہیں کہ فلانے حاجی صاحب پاؤں اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، پاؤں نیچے رکھ کے پڑھ رہے ہیں، انہیں 3 لگی ہوئی ہیں، انہیں 2 لگی ہوئی ہیں، نہیں، فلان لگا ہوا ہے، ڈھمکانا لگا ہوا ہے. ہاں جی وہ بندہ ڈنگا چل رہا ہے، وہ بندہ سیدھا چل رہا ہے، وہ بندہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ بندہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، فلانا فلانا ہے، فلانا فلانا ہے. اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اس بارے میں ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم ہمارے پیچھے ہونے کا یہی ہماری وجہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں اور لوگ آگے جا ایسے رہے ہیں. جی ہم اصل میں کافی فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو اپنی خامیاں نظر نہیں آتی. خامیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں. خامیاں جی میں خود بہت اللہ پاک معاف کرنے والا ایسے ہی ہے. تو وہ یہی چکر ہے کہ ہم اپنے آپ کو جج بنا لیتے ہیں، اور جب ہمارے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہم وکیل بن جاتے ہیں. حالانکہ خامیاں ہمیں بھی ہیں، ہر بندے میں ہوتی ہیں. کوئی بھی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہوتا. کوئی دودھ سے دھلا نہیں جی، ہم خود جو ہے نا تو بہت یہ گنہگار ہے بندے کہ ہیں. ہمیں دوسرے کی خامیاں جو ہے نا وہ زیادہ نظر آتی ہیں، اپنی طرف توجہ کو نہیں دیتا. تو باقی جو یہ مذہبی یہ پاؤں اٹھا کے ہاتھ باندھ کے، یہ ایک بڑا نازک ٹاپک ہے. اس پر بالکل ہمیں بحث نہیں کرنی. بالکل بحث تو نہیں جی، بالکل جی، مگر ہر ہم بندے اپنے نے دیکھیں، اصل میں ہم نے تو مقصد ہمارا ایک ہی ہے، ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں. چاہے کان کو اس طرف سے پکڑیں چاہے اس طرف سے پکڑیں، پکڑنا کہاں نہیں ہے. تو بالکل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باریک سے موضوع ہوتے ہیں ان کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. ہر بندہ اپنے بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کون حق پر ہے وہ تو ہر بندے کو اپنا اپنا وہ ہے. اسی طریقے سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شکریہ ملک صاحب. عائد صاحب آپ کے لیے آ گیا، ساتھ یہ بھی پیے ہیں، بسم اللہ، پھر آگے اپنا چلیں جی، ٹاپک بہت بھی اسٹارٹ شکریہ. کرتے ہیں. معذرت میں جو ہے نا تھوڑا سا چلیں یہ جی، فرائض بھی آپ چلے گئے کیونکہ تھے، نئے ٹھیک نئے ہے. یوٹیوب چینل ہے نا، ساتھ یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے. پھر چلیں ورنہ اس کے تھینک لیے یو انشاءاللہ تھینک جب پیسوں کے نوٹوں میں ہم کھیلیں گے پھر بندہ رکھ لیں گے اس کے لیے. یو. چلیں جی دیکھیں آپ گے بھی ملک صاحب. تو عائد صاحب اپنا ٹاپک ہاں آپ نے جی، وہ میں بات. بتا رہا تھا ہاں جی کہ یہ اصل میں وہی چکر ہے نا کہ جی بندے کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. تو بندے کو سب سے پہلے اپنے طرف دیکھنا چاہیے، اس کے بعد دوسرے پہ تنقید کرنی چاہیے. بالکل ہم اپنے گرمان میں جانتے نہیں، ہم دوسروں کو جو ہے نا دوسرے کے لیے ہم مولوی صاحب بن جاتے ہیں، ولی اللہ بن جاتے ہیں، اپنے لیے ہم جو ہے نا جی بس یہی چکر ہے کہ ہم یہ فضولیات ہیں جن میں ہم پڑ جاتے ہیں. ہوں. اسی لیے فضولیات میں پڑھنے سے نا تو ہم نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل ایسی تو بات ہے. ایسی فضولیات اور ایسی بحث میں آپ کو پڑھنی نہیں چاہیے. بالکل آپ کا جو مقصد ہو اسے حل کریں اور اپنے مقصد کی طرف اسے ٹارگٹ بنائیں. بس یہ جی، ابھی آپ کا ٹاپک ابھی تو ہمارا وہ چل آپ رہا یہ ہے. اس سمجھیں. کے لیے ویڈیو ہم ایک الگ بھی بنائیں گے جی کہ جو میری یونیورسٹی میں لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، جی، گپ شپ لگتی ہے، اس کے بارے میں جوابات آپ سے مشورہ بس لیا کروں یہ گا. ہے نا کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو اس طرح کی آپ سے بحث کرنے کی کوشش کر رہے ہو آپ بس اس کو اگنور کر دیں. میں اگنور ہی کر دیتا ہوں. جی ایسے ہی. عائد صاحب بہت بہت شکریہ اس آپ کے جواب کا. بہت اب شکریہ جی. اپنے ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں. عبدالرحمان صاحب بھی ہو گئے تھے، چشتی صاحب بھی ہو گئے تھے. اب تیسرا بندہ آپ نے کچھ مجھے کل بتا جی، رہے تھے. تیسرا بندہ جی میرے دوست تھے. پہلے تو وہ آپ واقعہ بتائیں نا جو چشتی صاحب کا، کہ چشتی صاحب کا واقعہ تھا عبدالرحمان صاحب کا جو وہ پورنیاں اور وہ کوئی جو نہیں وہ میں وہی سنانے لگا تھا ابھی آپ کو. میں وہ چشتی صاحب نہیں ہیں. چشتی صاحب تو الیکٹریشین تھے نا. جی تو عبدالرؤف صاحب تو اور چیز تھے.
تو یہ ہیں جی بشیر بھٹی صاحب. بشیر بھٹی صاحب، محمد بشیر بھٹی ہے جی، یہ گجرات کے رہنے والے تھے، گجرات باگوال کے، باگوال. اور ابھی یہ جاب کر رہے ہیں پولیس میں، قلعہ گجر سنگھ لاہور میں. سبحان اللہ. اللہ پاک جی ہم دعا کرتے ہیں کہ ایس ایچ او نہیں ہے تو ایس ایچ او بنے، کوئی جانا ہے جی. آج کل ایس ایچ او کی بڑی طاقت آئی سب. اصل میں طاقت جو ہے نا جی، سب سے بڑی طاقت قانون کی ہے. اللہ کی طاقت کے بعد قانون کی طاقت ہے جی. دیکھیں نا جی، جو قانون بنایا ہوا ہے اگر آپ اس پہ چلیں گے نا تو اس کی طاقت ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو باقی سب طاقتیں اللہ کی ہیں. اللہ کی طاقت ہے جی سب. تو وہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ ماشاءاللہ صحت مند شخصیت تھے. میری طرح جی، آپ کی طرح تو خیر نہیں تھے، آپ کو زیادہ ہی صحت مند ہیں. تو مہربانی ہے سب آپ کی، یہ آپ کی زیادہ نوازی ہے. تو صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ طاقت دی ہوئی تھی. صرف طاقت ہی نہیں دی ہوئی تھی، وہ کھانے پینے میں بڑے تکڑے تھے. ماشاء اللہ. آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ وہ ایک جگہ ہم بارڈر پہ تھے، وہاں ہم مورچے کھود رہے تھے. اچھا. تو وہاں پہ مورچے بڑے لمبے کھودنے پڑتے ہیں کہ ایسے مورچے بھی ہمیں کھودنے پڑتے ہیں کہ ود جیپ گن سمیت پوری جیپ کی جیپ مورچے میں چلے جاتی ہے. جی چھپانا ہوتا ہے ہمیں. اچھا. تو ہم وہ کر رہے تھے، تو رات پوری ہم کھودتے رہے ہیں. صبح کا ٹائم تھا، تو ہمارا ناشتہ جب آ گیا تو وہ تقریباً 35 بندوں کا ناشتہ تھا. 35 بندوں کا؟ جی، پوری ایک ہوتی ہے نا ہماری. تو وہاں پہ ہم ویٹ کر رہے تھے کہ یار باقی لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو ناشتہ کریں. تو وہ میرے ساتھ تھا، میرے جونیئر تھا وہ. تو مجھے کہتا ہے جی مجھے بھوک لگی ہے، میں ناشتہ کر لوں. تو میرے ساتھ فیصد صاحبان بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بار بار مجھے ایسے کرتا کہ میں نے ناشتہ کرنا. میں اسے کہتا صبر کرو، سارے آ جاتے ہیں کرتے. تو وہ مجھے صاحب کہتے ہیں، ہمارے جو آفیسر صاحبان تھے، کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا سر کہہ رہا ہے میں ناشتہ کرتا ہوں. تو کہتا ہے کرنے دو. میں نے کہا صحیح سر، اسے نہیں کرنے دینا، یہ تو ساری کھا جائے گا. آپ بھی وہاں موجود تھے؟ ہاں میں ساتھ تھا نا، میں اکٹھے تھے نا، ہم نے رات کو اکٹھے مورچہ ورچہ کھودا تھا. تو وہ جو ہمارے آفیسر صاحبان تھے وہ نئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا اس کے بارے میں. انہوں نے کہا تھا یار کتنا کھائے گا، کھانے دو، جو کھائے گا باقی ہم کر لیں گے. تو ابھی باقی لوگ نہیں آئے تھے. تو میں نے اسے کہا چلو پھر کھاؤ. اس میں میرا مطلب ہے جب ہم برتے ہوئے ہیں تو وہ اور میں اکٹھے ہی برتے ہوئے تھے. اچھا. محمد بشیر تو صاحب. میں ویسے ہی اسے سائیں سائیں کہتا تھا. تو میں نے کہا چلو سائیں کھاؤ. تو انہوں نے کیا کہ جی بشیر بھٹی صاحب نے کہ وہ 35 بندیوں کی جو ناشتہ تھا نا، 35 بندوں کی پوڑیاں آتی تھیں، 35 پوڑیاں کھا گیا. اللہ. چائے کی بھی 2 مگ پی گیا. تو کھا، میں نے کہا میرے لیے جو ہے نا میرے ایسا چھوڑ دینا، مہربانی کرنا، تو باقی جو کرتا ہے کر، صاحب کر لیں گے پورا. بس جی وہ تھوڑی دیر بعد وہ بندے آنا شروع ہو گئے جو دائیں بائیں فوجی سارے. ہاں، کیونکہ آفیسر ہمارے ساتھ تھے تو وہیں سب نے اکٹھا ہونا تھا، وہیں کھانا کھانا تھا، ناشتہ کرنا تھا. تو میں نے کہا کہ سر ابھی ناشتہ نہیں ہے. کہتا کیا؟ میں نے کہا سر ناشتہ نہیں ہے، یہ لوگ آ رہے ہیں. کہتا کیوں؟ میں نے کہا وہ بشیر کھا گیا سارا. وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا پھر اب کیا کیا جائے؟ تو میں نے کہا صاحب اب تو کچھ بندے آ رہے ہیں کچھ کے. پھر انہوں نے اپنے پاس سے پیسے دیے. تو ساتھ ہی ایک گاؤں تھا نا چھوٹا سا، تقریباً قریب ہی تھا 300-400 گز کے فاصلے پر. تو پھر انہوں نے بشیر کو دوڑایا وہاں سے. بشیر کو دوڑایا وہاں. صبح ایک دکان کھلی ہوئی تھی، وہاں سے جو رس نہیں ہوتے جنہیں پاپے بھی کہتے ہیں، پاپے جی. جی وہ لے کے آیا. تو پھر وہ پورے رس اور پاپا میں کا فرق بھی آپ نے ایک زبان میں بتانا ہے ہمیں. جی انشاءاللہ ضرور. یہی میں نے سنا ہے بڑا فرق ہے اس میں. ہاں جی. تو وہ پھر تمام لوگوں کو جب وہ پیش کیے تو وہ کہتے ہیں یار آج پوڑیاں نہیں ہیں، پوڑیاں کہاں گئی؟ تو ہم نے کہا جس پوڑیاں جو ہے وہ بشیر صاحب کے پیٹ میں چلی گئی ہیں. خوشبو تو آ رہی ہوگی نا مجھے. تو اس کے بعد پھر جب دوپہر کا کھانا ہوا تو پھر کھانا ہمارے پاس آ گیا. پہلے تو وہ آفیسر صاحبان تھے تو وہ انہوں نے مجھے میرے کہنے سے پہلے کہہ دی کہ اس کو نہیں کھانے دینا ہے، سب کو آنے دینا، سب آ جائیں تو پھر کھائیں گے. اس کو نہیں کھانے دینا، سب کو آنے دینا ہے. سب کو آنے دینا ہے تو اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے نا. تو یہ تو ایک ان کا کھانے کا واقعہ تھا نا. اس کے علاوہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت بھی شمار دی ہوئی تھی. یہ جو آٹے کی بوری ہوتی ہے 2.5 من کی، 100 کلو. جی. تو یہ ہم جب راشن سپلائی سے راشن لینے کے لیے جاتے تھے تو ایک گاڑی میں تقریباً یہ 30-35 بوریاں آتی ہیں.
ایک جیپ میں. تو اس میں تقریباً 8 سے 10 بندے ساتھ جاتے تھے جو لوڈ کرتے تھے، پھر ان لوڈ کرتے تھے. وہاں سے گودام سے نکالنا ہوتا ہے، خود ہی اپنا کام خود کرتے ہیں سارا. تو وہ جی جب ہم دیکھتے تھے تو ہم ریکویسٹ کرتے تھے جی بشیر کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں. جہاں بھی ہوتا تھا اس کی ریپلیس کرا کے تو ہم اس کو ساتھ لے جاتے تھے. اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا تھا جب وہاں پہنچتے تھے ہم تو وہ کہتا تھا بس ٹھیک ہے تو میرے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، یہ بوریاں جانے اور میں جانوں. وہ جتنی بوریاں ہوتی تھیں جی سارا اکیلا وہ لوڈ کرتا تھا اور اکیلا ان لوڈ کرتا تھا. ہم جو بندے اس کے ساتھ ہوتے صرف اس کی ہیلپ کرتے تھے اٹھوانے میں اور اتروانے میں. ابھی اندازہ لگا لیں آپ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی طاقت اور ہمت دی ہوئی تھی. اور پھر ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں باکسنگ کھیلتا تھا اور وہ بشیر صاحب بھی باکسنگ کھیلتے تھے. انہیں اتنا زیادہ آتا نہیں تھا گیم کے، اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، لیکن انہوں نے ڈال دیا گیا، ان کی طاقت کی وجہ سے ڈال دیا گیا تھا باکسنگ میں. تو ہم ٹال جا رہے تھے باکسنگ کھیلنے کے لیے. وہاں ایک اسٹاپ پہ، میں اسٹاپ کا نام آپ کو نہیں لیتا، وہ سرکاری ایریا تھا، وہاں پہ ہم رکے ہیں. تو وہاں جو کنٹین شنٹین تھی وہاں پہ تو سب نے، کسی نے 1 کلو سیب لے لیے، کسی نے آدھا کلو لے لیے، کسی نے بس اس طرح کی چیزیں لے لی، کسی نے کیلے لے لیے. تو بشیر صاحب میرے ساتھ تھے تو ہم دونوں اترے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ بھی کچھ لے لیں. تھوڑی دیر سوچتے ہیں تو پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ 5 کلو شلگم دے دو مجھے. میں نے کہا تو پاگل ہے بھائی، کیا کرتا؟ کہتا ہے یار میرا اس کلو سیبوں سے کیا ہوگا، میرا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا. ہاں انہوں نے 5 کلو شلگم لے لیے. کیا بات ہے بشیر صاحب کی. گاڑی میں جو 2.5 کلو کھا گئے تھے بیٹھے بیٹھے. اور بس یہی باتیں چل رہی. تو ہمارے ساتھ اور دوسری مطلب یونٹ کے بندے بھی تھے. تو ایک لڑکا جو اسے نہیں جانتا اس نے کہا جی یہ اگر ادوانا کھا جائے نا میں خریدوں گا وہاں جا کے، سارا ادوانا کھا جائے 5 کلو تو میں اسے 200 روپے دوں گا. اس ٹائم تو 200 روپے، سن 2000 میں تو 200 روپے بہت بڑی چیز تھی. جی ہاں، یہ 2000 سے کافی پہلے کی بات ہے، 93 94 کی بات ہے. ابھی آپ اوائل کی آپ کی بات. جی تو جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو اس بندے نے فوراً اترایا. تو وہاں گرمی کا سیزن تھا تو تربوز لے لیا جی. ہاں کیا بات. تربوز لے کے تو ہم جب ہمیں سامان اتارا وہ کہتا ہے جی آؤ جی کھاؤ تم. اسے پتہ تھا کہ اس نے پہلے شلگم بھی کھائے ہوئے ہیں کافی سارے، تو یہ کہاں کھا سکے گا. لیکن بشیر صاحب نے کیا کیا جی وہ سارا 5 کلو کھا گیا. جب 5 کلو وہ کھا گئے تو بندہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا جی میں تو پوری کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ نے پورا ادوانا کھانا ہے. تو بشیر نے کہا میں نے پورا کھایا. کہتا ہے چھلکیں تو ابھی باقی ہیں، چھلکیں تو آپ نے نہیں کھائیں. تو بشیر نے کہا اچھا چلو چھلکیں بھی لاؤ، اور وہ چھلکیں بھی کھا گئے. کیا بات ہے بشیر صاحب کی. بشیر صاحب تو میرے حساب میں پتھر بھی کھاتے ہیں، وہ بھی ہضم نہیں ہو جاتا. تو پھر اس کے بعد وہ انہیں موقع ملا گلیشیئر کا، وہ گلیشیئر بھی گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جی گلیشیئر میں قرآن حفظ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور گلیشیئر تو تھوڑا اوکھا نہیں ہوتا ہوگا ایسا؟ نہیں وہاں پہ اصل میں اور ایکسٹرا ڈیوٹی تو ہوتی کوئی نہیں ہے، بس بیٹھنا ہوتا ہے. مشکل دنیا کا مشکل ترین محاذ جنگ جو ہے نا آپ کا گلیشیئر ہے. اچھا خطرناک ہی بہت ہے. خطرناک تو ہے نا جی. جی صدر جاتا ہے تو جی اللہ پاک ہی بس بچاتا ہے، اللہ پاک کا ہی رحمت. اچھا تو اس کے علاوہ جی نماز کے بہت زیادہ پابند تھے اور اب بھی ہیں. ابھی زندہ حیات ہے؟ جی میں نے آپ کو بتایا قلعہ گجر سنگھ میں وہ جاب کر رہے ہیں. تو اب بھی وہ جی نماز کے بڑے پابند ہیں. اور جب ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو جب ڈیوٹی دیتے تھے تو ہم 3 بندے ہوتے ہیں رات کو ڈیوٹی کے لیے نا، جو سولجر ہوتے ہیں سپاہی. تو جب ہم سپاہی تھے تو ہمارے ساتھ جب وہ تھے تو وہ کہتے تھے مجھے وہ ڈیوٹی دے تو جی جو نہ میری عشاء کی نماز قضا ہو اور نہ فجر کی قضا ہو. رمضان میں وہ کہتے تھے مجھے مشکل سے مشکل ڈیوٹی دے دو، لیکن اگر میں اعتکاف نہیں بیٹھوں گا تو جو اعتکاف بیٹھے ہیں ان کے لیے کھانا شانا میں نے لے کے جانا ہے. والنٹیئر وہ کہتے تھے. سبحان اللہ سبحان. ان کے لیے کھانا، ان کے برتن دھونا، ساری خدمات وہ انجام دیتے تھے. اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں یہ سب. جی ان لوگوں کی انتہائی سادہ، اللہ پاک کا فضل دیکھیں نا. کوئی چلاک نہیں تھے، کوئی وہ نہیں تھے. تو بہترین شخصیت ہے. ابھی میرا رابطہ رہتا ہے، وہ مجھے فون کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر کبھی آ گئے تو ان کو بھی انشاءاللہ دعوت دیں گے، آپ سے ملاقات کروائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی بہت ہی پیاری مجھ سے تو ہوگی اچھی شخصیت ہیں. تو آج انشاءاللہ اسی پہ یہیں پہ نعرہ مارے بریک کرتے ہیں.
تو ان کا واقعہ یہ آپ کو سنا دیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو اور بھی واقعہ ہم سنائیں گے. خدیجہ حضرات یہ جو ہے نا اچھے بچے جا رہے ہیں, بہت ہی اچھے بچے جا رہے ہیں آئی صاحب. جی تو بہت بہت شکریہ آئی صاحب آپ کا کہ آپ کی زیادہ نوازی ہے کہ آپ نے جو ہے نا اتنا موقع دیا. جی اور اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تعالیٰ اپنے ہمارے جو ناظرین ہیں خواتین و حضرات ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہمارا ایک دوست بھی آیا ہوا ہے آئی صاحب, اس کو جی بھی. بلال صاحب یہ بس خاموش مہمان تھے ہمارے بلال صاحب. ہاں جی خاموش مہمان آپ کے ساتھ موجود ہیں. شکریہ ادا کرنے خاطر. بہت بہت شکریہ جناب صاحب کا. تو تھینک یو. انشاءاللہ بہت شکریہ. اور باقی اسمت صاحب آپ تو کہنے لگے ہیں لیکن پتہ ہے سب کو کیا کرنا ہے. جی کب بتائیں, میں بھی ابھی کہتا ہوں آپ جی ایک سبسکرائب کا لال کلر کا بٹن ہوتا ہے اس کو بھی ہاتھ دیں اور بیل آئیکن اور سب کچھ لائک شائک کریں. ایسا ویوز آپ کے بہت آ رہے ہیں, بہت اس کو پسند کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ جی. مگر سبسکرائب کا جو ہے نا ہمارا تانتا بھی دھکا پڑا, یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. انشاءاللہ ہو جائے گا جی, آپ فکر نہ کریں ملک صاحب, انشاءاللہ بہتری ہوگی. انشاءاللہ جی انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا سارا بہتر. انشاءاللہ ایسا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. آج کی اس ایپیسوڈ کو ہم یہی تمام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایسا. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. تھینک یو جی, اللہ حافظ. تھینک یو, تھینک یو. السلام علیکم.